جی جی قبلہ شاہ جی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بہت سارے لیڈر ایکٹیو ہوئے تھے کیش ورتھ کے حوالے سے. تو میں بالکل ان کو پرسنلی نہیں کر رہا کہ میں صرف راجہ صاحب کو کر رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے میں نے گروپ میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات کی نہیں ہے. لیکن چونکہ اب میں سیٹسفائیڈ ہوا تھا وہ میں راجہ صاحب کی ہی گفتگو سے ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ تھوڑی لچک ہونی چاہیے نا شاہ جی. کوئی بھی بات ہو تو وہ حرف آخر تو نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کسی بات میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو ان کا جب کیش ورتھ کو یہ لیڈ کر رہے تھے اور اس میں لوگوں کو یہ مطلب اس بات پہ لا رہے تھے کہ اس میں 25% آپ دیں، آپ کی ریکوری ہو جائے گی یا ریکوری ہو رہی ہے. تو مطلب اتنا شور کہتے تھے نا کہ جیسے اب یہ خود بھی مثالیں دیتے ہیں کہ مطلب تلی پہ سرسوں جمانے والی بات. تو ان کا اتنا 500% یہ ان کا بلیو تھا کہ یہ کہیں جائے گی نہیں، اس میں 100% کیا 500% اس میں ریکوری آپ کی شور ہے. تو یہ بات تھوڑی سی تکلیف دیتی اور اس میں لوگ آئے تھے. جی جی نوید بھائی، حرف آخر جو ہے وہ صرف قرآن ہے. قرآن میں جو کچھ ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے تا قیامت. تو باقی ہم سارے انسان ہیں، گناہ گار ہیں، عاجز ہیں، عاصی ہیں. اللہ سے اپنے لیے اور اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. تو ہماری بات کسی کی بھی، چاہے راجہ صاحب ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے سیف الرحمان ہو، کسی کی بھی بات 100% اتھینٹک تو بہرحال نہیں ہو سکتی. اور جہاں تک شورٹی کی بات ہے نا، تو آپ کو یاد ہوگا کیش ورتھ سے پہلے سیکیور ری این ایکس بنی تھی جس میں سب کا ڈیٹا ٹرانسفر کیا گیا تھا بی فار یو سے. لیکن سیکیور ری این ایکس میں کسی سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں لی گئی تھی اور پھر سیکیور ری این ایکس کو بند کر دیا تھا سیف الرحمان نے. تو جہاں تک شیورٹی کی بات ہے، تو جس وقت سیکیور ری این ایکس بن رہی تھی نا، یقین کیجئے جس طرح راجہ صاحب کو کیش ورتھ سے شیورٹی تھی کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا، متاثرین ایکوموڈیٹ ہوں گے، آپ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں نا. تو 100% مجھے شیورٹی تھی سیکیور ری این ایکس سے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 100% مجھے شیورٹی تھی کہ سیکیور ری این ایکس بن جائے گی تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن پھر میری توقع کے برخلاف یہ سیکیور ری این ایکس بند کر دی گئی اور میری توقعات جو عوام کے لیے تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں. تو یہ وقت کی بات ہے. سیکیور ری این ایکس کے وقت میں جھانسے میں آ گیا تھا، کیش ورتھ کے وقت راجہ ریاض صاحب جھانسے میں آ گئے تھے. سیکیور ری این ایکس کا جو معاملہ تھا نا، تو وہ چونکہ اس سے پہلے سیف الرحمان کے ساتھ میٹنگز ہوئی تھیں اور اس کا لب لباب میٹنگز کا رزلٹ یہی تھا کہ ٹھیک ہے جی سیکیور ری این ایکس نامی کمپنی بنا کے تو اس کے تھرو ایکوموڈیٹ کیا جائے گا. لیکن ایکوموڈیٹ نہیں کیا، ڈائریکٹ وہ کمپنی ہی انہوں نے بنا کے صرف ویب سائٹ یعنی بنا کے اس کو بند کر دیا. تو پاکستان ہے اور پھر یہ ایم ایل ایم مارکیٹنگ ہے، یہاں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں اس بی فار یو کے سارے سیناریوں میں یا فیس 2 والوں کے سیناریوں میں اس لیے 100% مطمئن ہوں ادارے کی کارکردگی سے اور ادارے کے اختیارات سے، کیونکہ مجھے پتا ہے اجتماعی معاملات میں پاکستان کا کوئی بھی ادارہ طے شدہ ضابطوں سے یا قانون سے ہٹ کر بالکل بھی نہیں چل سکتا. کیونکہ اللہ کے بعد پاکستان میں جو سپریم پاور ہے وہ نہ کوئی ادارہ ہے نہ کوئی عدالت ہے، وہ ہے عوام. عوام سواسیر ہے سب پر، اور یہ عوامی معاملہ ہے تو اس کو ادارہ بھی اگنور نہیں کر سکتا، قوانین سے ہٹ کر نہیں چل سکتا. اس لیے میں 100% مطمئن ہوں، سیٹسفائی ہوں. مجھے پتا ہے کہ ادارے نے آگے چل کے انشاءاللہ تعالی متاثرین کی جو سیکنڈ فیز والے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم شاہ صاحب. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے، اور جس طرح آپ نے لوگوں کو گائیڈ کیا ہے
اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے. وعلیکم السلام اکرام صاحب پنڈ دادن خان سے. بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ, اللہ خوش رکھے آپ کو.